اور اچھی کرکٹ ابھی تک جو ہم نے دیکھی ہے وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے دیکھی ہے. اسی وجہ سے ٹاپ 5 بیٹرز اور بالرز پر جب ہم نظر ڈالیں گے تو اسلام آباد یونائٹیڈ کا راج ہے وہاں پہ. سب سے پہلے ٹاپ پہ ہے صاحبزادہ فرحان جنہوں نے 3 میچز میں 184 رنز کیے ہیں, فینٹاسٹک ایوریج 61 کا اور شاندار سٹرائک ریٹ 165.8. اس کے بعد کولن منرو ہے, کافی عرصے سے اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے پرفارم کر رہے ہیں. 3 میچز میں 147 رن, 73 کا ایوریج اور 156 کی سٹرائک ریٹ. تیسرے نمبر پہ فخر زمان لاہور قلندر کے سپر سٹار, ہر بار ان کے لیے شاندار پرفارمنسز دیتے ہیں. چوتھے پہ محمد رضوان, ٹیم ان کی جیت نہیں پا رہی لیکن وہ جو پہلے گیم میں کراچی کے اگینسٹ سینچری بنی تھی اس کی وجہ سے یہ اس ٹاپ 5 بیٹرز میں شامل ہیں. اور ڈیرل مچل نے بھی بڑا زبردست کنٹریبیوٹ کیا ہے لاہور کی جیت میں. ٹاپ 5 بالرز پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں جس میں جیسن ہولڈر از آن ٹاپ. واٹ ا فینٹاسٹک پرفارمنس تمام گیم میں, اور لاسٹ گیم میں تو ود دا بیٹ بھی انہوں نے پرفارم کیا. 9 وکٹیں لیے 3 میچز میں, 7 کی اکانومی, 4 for 25 ان کی بیسٹ. دوسرا جو بالر اس لسٹ میں ہے وہ ابھی کامران بات کر رہے تھے, رشاد حسین, لاہور قلندر کو ان سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. شاداب سٹرگل کر رہے تھے کافی ٹائم سے, پی ایس ایل میں وہ بہت سپر سٹار ہے اور یہاں نظر بھی آ رہا ہے. 3 میچز میں 6 وکٹیں, ابرار کی بھی 6 وکٹیں, عماد وسیم کی بھی 6 وکٹیں ہیں. تو کامران جیسے میں کہہ رہا تھا یہ ٹاپ 5 بیٹرز اور بالرز ہی بتا رہے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ کی پرفارمنس. دیکھیں وہ ان کی ٹیم بھی بتا رہی ہے اور جیسے ٹیم پروگرس کر رہی ہے, تینوں میچز جیسے بالکل ون سائڈ میچ وہ جیتے ہیں, تو پلے بالرز بھی ان کے آئیں گے, بیٹر بھی ان کے آئیں گے. اور زیادہ خوشی یہ ہے کہ صاحبزادہ فرحان جیسے اپنی فارم کو کیری آن کر رہا ہے, ریلیکس نہیں ہو رہا. یہی ایک اچھے پلیئر کی نشانی ہے کہ جتنی مرضی پرفارمنس ہو جائے وہ پاسٹ ہو جاتی ہے. آگے کا سوچنا تو وہی سوچ کے وہ کھیل رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے اس سال سب سے زیادہ سینچریاں بنانے والا ہو جائے گا. پی ایس ایل میں مجھے لگ رہا ہے کہ 2-3 بنا جائے گا, جیسے اس کی فارم لگی ہوئی ہے اور جیسے وہ کھیل رہا ہے. انبلیویبل فارم ہے. اور باقی بالنگ میں جیسن ہولڈر نظر آ رہا ہے کہ بیسٹ چوائس تھی ان کی اوورسیز میں, جیسے ڈرافٹ میں اٹھایا ہے. بالنگ میں, بیٹنگ میں میچ ونر, فیلڈنگ میں دیکھیں کتنا زبردست ہے. تو ایک کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹیم کے لیے, اور ایسے پلیئرز کامیاب ہوتے ہیں پھر ٹیم بھی کامیاب ہوتی ہے. وہ پرفارمنس بتا رہی اسلام آباد کی. بالکل. باسط بھائی آپ یہ دیکھ رہے ہیں لسٹ, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون سا پلیئر آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ابھی تک ٹاپ 5 بیٹرز اور بالر میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسنگ ہے؟ بابر اعظم. ہاں بابر اعظم, سمپل. لیکن جس طرح کی فارم بابر اعظم کی چل رہی ہے تو کیا آپ سرپرائز ہیں؟ فارم تو آ سکتی ہے. T20 میں مطلب ایک اننگز کھیلے وہ, جہاں پہ اس کا میچز ہیں وہ تو بیٹنگ کے لیے بہت اچھی پچ ہے. وہ حیرت ہے 2 میچوں میں آؤٹ ہو گیا, ایک پہ 0 پہ, ایک پہ 1 رن پہ. تو اب وہ 0 میں 1-0 اور لگانا اس کو, تیسرے میچ میں 1-0 100 ہو جائے, کیونکہ بہت دن ہو گئے یار اس کا 100 دیکھے ہوئے, بہت دن ہو گئے. کیا کچھ کامران کہنا چاہیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں باسط بھائی نے بالکل صحیح کہا. بابر اور سائم ایسی کلاس ہے, ایسے بیٹر ہیں, ان کو ٹاپ 3 میں آنا چاہیے اور آ بھی جائیں گے. ابھی 2 میچ ہوئے ہیں, ابھی 8 میچ پڑے ہوئے ہیں اور اس کو عادت ہے رنز کرنے کی. ٹھیک ہے بیٹ فارم آتی ہر بیٹسمین پہ, سائم اتنی دیر کے بعد آیا تو وہ بھی رنز کرے گا تو ٹیم بھی اچھا پرفارم کر جائے گی اور ان کے بھی رنز ٹاپ 3 میں آ جائیں گے. یہ کلاس کے پلیئرز ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ آ جائیں گے فارم میں, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اس وقت پریشانی والی بات جیتیں گے بھی نہیں, میں وہی کہنے لگا ہوں کہ فارم میں آئیں گے تو زلمی بھی تھوڑی بہتر ہو جائے گی, اچھی کرکٹ کھیلے گی, جیتے گی میچ. اگر یہ فارم میں نہ آئے تو زلمی ایسے اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے فخر زمان ٹاپ 2 میں ہوگا. جس طرح سے وہ کھیل رہا ہے, جس طرح سمجھداری سے چلا نہیں رہا ہے, جہاں دیکھتا ہے مشکل بالر ہے اس کو سروائیو کرتا ہے. باقی میرے آپ جیسے بالر ایسے لوٹتے ہیں پھر بعد میں. بابر اعظم کا یہی ہے کہ بابر اعظم کا اگر آپ پچھلے 2 سال کے سارے ڈسمسلز اٹھا کے دیکھیں, ٹیسٹ کے, ون ڈے کے, T20 کے, زیادہ تر وہ خود لوز شاٹ کھیل کر آؤٹ ہو رہا ہے. مڈ وکٹ پہ شارٹ آرم جیب مار کے مڈ وکٹ پہ ہو رہا ہے, یا وہ سلپ میں کیچ دے رہا ہے, ہارڈ ہینڈ سے کھیل کر سلپ میں, باہر کی گیند کو کھیل کے سلپ میں. افغانستان کے خلاف ODI ورلڈ کپ میں سمپل شاٹ مارا اور سیدھا کور میں کیچ ہو گیا. تو زیادہ تر 80-90% اس کے ڈسمسل جو ہیں وہ خود آؤٹ ہو رہے ہیں. بالر کی اتنی ایفرٹ نہیں ہے کہ جتنے بالر نے آؤٹ کیا ہو, کوئی ایکسٹرا آرڈنری بال پڑ گئی ہو اور وہ آؤٹ ہو گیا. تو بابر کو خود دیکھنا پڑے گا. اس کے بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کے ڈگ آؤٹ میں بیٹھا ہے انضمام الحق, ایک ٹیلی فون دور پرانے
اوپنر بیٹھے ہیں پشاور زلمی کے، کسی سے بھی بات کرے، کسی سے بھی پوچھے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، کہاں مجھے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، تو امپروومنٹ آ جائے گی. بالکل میرے خیال سے بیسٹ جو طریقہ ہے نا، اپنی پرانی ویڈیوز دیکھے کہ وہ کیسے رنز کر رہا تھا، کیوں اتنی پرفارمنس دی ہوئی تھی. کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. ڈگ آؤٹ میں جیسے انجی بھائی کا بتایا شاید بھائی نے، اس سے بڑی کتاب تو نہیں ہے نا پاکستان میں، تو وہ ان سے بات کر لے وہی بہت ہے، اور پرانی ویڈیو دیکھے تو ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہے. سب یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا پریمیم ٹاپ بیٹر آپ کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ آپ کے ایونٹ میں زیادہ رنز کرے، پرفارم کرے، تو ظاہر ہے سب اس سے بڑا خوش ہوں گے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.